کی اسکیمیں بنائیں، اس کے ہدف کو متعین کریں، اور جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے تو یاد رکھیے کہ ہمارے حالات کبھی بھی درست نہیں ہوں گے۔ الحمدللہ یہ کسی فخر سے نہیں بلکہ میں تحدیث نعمت کے طور پر یہ عرض کر کہ حضرت والد محترم حضرت محمد سالم صاحب نور اللہ مرقدہ نے اکثر باتیں بتایا کرتے تھے، کچھ نصیحتیں ہوا کرتے تھے کہ اس میں خاص نصیحت تھی، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب دارالعلوم وقف دیوبند کی ذمہ داری مجھ سے، تو انہوں نے 2-3 باتیں مجھے کہی تھی کہ ایک تو یہ کہ اپنی پوری جدوجہد اور اپنی طاقت اور اپنی قوت کا جو بہترین حصہ ہے وہ اس پر صرف کرو کہ دارالعلوم وقف دیوبند جو ہے وہ اتحاد کا نقیب بن جائے۔ اور الحمدللہ میں تحدیث نعمت کے طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج دارالعلوم وقف دیوبند کی شبی جو ہے وہ ایک اتحاد کے نقیب کی حیثیت سے متعارف ہے۔ یہ ضرورت ہے، یہ اس وقت اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ چیزیں تھیں، لیکن اس وقت خاص طور پر تو یہ صرف دارالعلوم وقف دیوبند کے لیے نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام مدارس کے لیے ضروری ہے اس وقت کہ ہمیں اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، داخلی سطح پر بھی اور خارجی سطح پر بھی۔ جو اللہ نے ہمارے ذمے فرائض عائد کیے ہمیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو بروئے عمل لانے کی ضرورت ہے۔ جس دن ہم نے طے کر لیا اور ہم بروئے عمل لیا ہے تو یاد رکھیے کہ پھر ہم سروں پر بٹھا لیے جائیں گے۔ لیکن اصلاح کا کام جو ہے وہ ذات سے شروع ہوتا ہے، معاشرے سے شروع نہیں ہوتا۔ ہم اصل میں الٹا چلتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے کو سدھار دیں، پہلے اپنی ذات ہے۔ جب تک ہم ذات کی اصلاح نہیں کریں گے ہم معاشرے پر نہ اثر انداز ہو سکتے ہیں اور نہ اس کو سدھار سکتے ہیں۔ اور کیونکہ اسلام نے بھی وہی ترتیب ہے، وانذر عشیرتک الاقربین، پہلے اپنی ذات سے پھر اپنے قریب ترین لوگوں سے۔ بہت معذرت کے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے مفتی ہارون صاحب یہاں تشریف فرمائے ہیں، اس سلسلے میں بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ میں اکثر مولانا کے چینل دیکھتا ہوں، بڑی اچھی اور اصلاحی باتیں اس کے اندر ہوتی ہیں، لیکن یہ شاذ ہے۔ میں کہتا ہوں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، لوگوں کو اس طرح کے اپنے چینل بنانے چاہیے تاکہ یہ تحریک مزید قوت پکڑے، مزید ہوتا کیا ہے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے اور صبح اٹھنے کے بعد وہ میسیجز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ بھئی یہ بے روح دعائیں بھیجنے کا فائدہ کیا ہے کہ میں نے آپ کو بھیجی، آپ نے آگے بھیجی، اس سے آگے بھیجی، اس نے پڑھا، نہ میں نے تھا، نہ آپ نے، نہ اگلے نے پڑھا، بس ایک شغل ہے۔ اس سے باہر آئے، اس سے باہر آنے کی ضرورت ہے۔ بامقصد زندگی کو بامقصد بنانے کی ضرورت ہے، اصلاح کو بامقصد بنانے کی ضرورت ہے، اور وہ اس وقت ہوگی کہ جب ہم اس کا آغاز اپنی ذات سے شروع کریں گے۔ اور جس دن ہم نے اس نقطے کو پا لیا تو وہ ہمارے تغیر کا روز اول ہوگا انشاءاللہ۔ بہرحال یہاں کیونکہ اس وقت حضرات علماء کرام بڑے اداروں کے ذمہ دار، اپنے اپنے علاقوں کے مقتدر حضرات، تو اس وقت کوئی اور بات میرے ذہن میں نہیں تھی، یہ چند باتیں تھی کیونکہ آپ ہی کے سامنے جانوے تلمس طے کر کے یہ اگلی نسل تیار ہونی ہے، ہمارے ہی اثرات منتقل ہونے، یہ وراثت منتقل ہونی ہے۔ جو وراثت ہمیں بڑوں سے ملی ہے اس کو منوان دیانت کے ساتھ، امانت کے ساتھ، صحت کے ساتھ ہم ان کو منتقل کر دیں تو انشاءاللہ ہم بھی کامیاب، ہمارے مدارس بھی کامیاب، ہمارا ہدف بھی کامیاب اور ہمارا مشن بھی کامیاب۔ انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
گنگناتا ہوا یہ چمن سے کون گزرا، گنگناتا ہوا یہ چمن سے کون گزرا، ہر کلی مائل گفتار نظر آتی ہے۔ محترم حضرات، ہم صدر جلسہ کے بے حد ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے اپنی تشریف آوری سے ہمیں سعادت بخشی اور اپنے دینی، علمی اور فکری خطاب سے ہمیں مستفید ہونے کا ذری موقع عنایت فرمایا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اور اسی طرح ہم سامعین کے مشکور ہیں کہ آپ حضرات از ابتدا تا انتہا پروگرام کا حصہ بنے رہے، فجزاکم اللہ خیر الجزا۔ سامعین، بحمد اللہ ہمارے اس 65 سالہ اجلاس تعلیمی و تقریب دستار بندی کی پہلی اور افتتاحی نشست بحسن و خوبی اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، لہذا قبل اس کے کہ میں صدر جلسہ سے گزارش دعا کروں کہ چند اہم اعلانات آپ کے گوشے گزار کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ ہماری دوسری نشست حضرت مولانا محمد سفیان صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ ہی کی صدارت میں بعد نماز عصر اسی حال میں منعقد ہوگی، جس میں جمعیت الطلبہ کی جانب سے استقبالیہ پیش کیا جائے گا، نیز جامعہ کے طلبہ کی جانب سے بہترین اور دلچسپ پروگرام اور سرگرمیاں انشاءاللہ دیکھنے کو ملے گی۔ اسی طرح دوسرا اعلان یہ ہے کہ اپنے اس اجلاس کی تیسری نشست بعد نماز مغرب تا عشاء منعقد ہوگی، جس میں ابنائے کاشف کے تاثرات کے ذریعے مختلف میدانوں میں ان کی گراں قدر خدمات سے متعارف ہونے کا موقع ملے گا، لہذا تمام حضرات سے درخواست ہے کہ ہر دو پروگرام میں بر وقت تشریف لا کر ممنون اور مشکور فرمائیں۔ اب میں اسی طرح جو ہے پروگرام کے فوراً بعد دعا کے بعد انشاءاللہ تمام حضرات کے لیے ظہرانے کا نظم رکھا گیا ہے۔ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ دعا کے فوراً بعد انشاءاللہ اس سے فارغ ہو جائے۔ اب میں بڑے ادب و احترام سے صدر جلسہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی دعائے مستجاب سے جلسے کا اختتام